جب مردے کو اس کے گھر والے دفنا کر جاتے ہیں تو اس وقت یسمع قرع نعلہ، وہ اپنے گھر والوں کے جانے والوں کی جوتی کی آواز کو مردہ سن رہا ہوتا ہے، اور فرمایا اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو خوبصورت چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اگر وہ برا ہوتا ہے تو ڈراؤنے اور زرد نیلی آنکھوں والے فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر وہ خود ڈر جاتا ہے۔ اور وہ 3 سوال اگر میں اور آپ یاد کر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف سوال یاد کریں، اس کے جواب یاد کر لیں اور نماز کو چھوڑ دیں اور ہم سوچیں کہ ہم اس سوالوں کے جواب دے پائیں گے اور کامیاب ہوں گے، تو ایسا ممکن نہیں۔ جو فرشتے سوال کریں گے ان میں کامیابی انسان کو جبھی ملے گی جب وہ دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین اور طریقے پر چل رہا ہوگا، جب 5 نمازیں اور رمضان کے روزے انسان رکھتا ہوگا تو یقیناً وہ سوال و جواب کے اندر اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، جس کی پہلی منزل قبر ہے انسان کی مرنے کے بعد، اور اگر قبر پہلی منزل میں آسانی ہو گئی تو آنے والی منزلوں میں جو حشر کے میدان میں سوال و جواب ہوں گے اور جو مسائل ہوں گے وہ اس سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اور اگر یہ قبر میں انسان پھنس گیا تو یقیناً آنے والی آزمائشیں اس سے زیادہ بڑی ہوں گی۔ تو یہ جو 3 سوال ہیں، مر ربک ما دینک من نبیک، کہ ایک انسان مرد ہو یا عورت اس کو سوال ہوگا عاقل بالغ سے کہ تیرا رب کون تھا، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کا نام کیا ہے۔ اور فرمایا اگر نیک ہوگا تو اس کے جواب دے پائے گا، اور اس وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، فرشتے اس کو کہیں گے، بخاری کی حدیث ہے، نم کا نومۃ العروس، تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اگر وہ برا ہوگا، گنہگار ہوگا، رب کا نافرمان ہوگا تو اس کو اس کی غلطیوں کے برابر سزا دی جائے گی، اور اگر اس کے گناہ اس حد تک ہوں گے کہ جس طرح اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین اپنے سوا کسی اور سے مدد مانگنے والے کو کبھی نہیں بخشتا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا جائے، اللہ اولاد دینے والا ہے مگر وہ فلاں بابا بھی اولاد دیتا ہے، تو یقیناً اس کی چاہے جتنی نیکیاں ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر جس انسان کے اعمال میں گناہ ہو زیادہ اور یہ شرک نہیں ہے تو یقیناً اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اگر تو زمین اور آسمان کی چھت اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ لے کر آتا ہے اور میرے علاوہ کبھی کسی سے مدد نہ مانگی، مشکل کشا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، بارشیں برسانے والا، خوشیاں دینے والا، یہ تمام مصیبتوں سے آزادی دینے والا ایک اللہ رب العالمین ہے، اور انسان جب وہ یہ سمجھتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ کے حقوق العباد نہ ہو۔ اگر بندے کا حق ہو تو جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، قبر میں اگر انسان برا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈرونی شکل و صورت والے فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اور وہ ان تینوں کا جواب نہیں دے پاتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس، مجھے ان 3 قبر میں کیے جانے والے سوالوں کا جواب نہیں پتہ۔ اقول ما اقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے۔
اور یہی وجہ ہے فرمایا آپ علیہ السلام نے جب وہ سوال کے جواب نہیں دے پائے گا تو اس کے لیے جہنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا 99 علیجتن 99 سانپوں کو اس پر مسلط کیا جائے گا۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر وہ ان سانپوں میں سے کوئی ایک سانپ زمین پر زبان رکھ دے تو زمین پہ ہریالی اور سبزہ اگنا بند ہو جائے کہ وہ اتنے خطرناک اور زہریلے سانپ ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آخرت کی تیاری مجھے آپ کو کرنی چاہیے اور کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، نہ کہ مجھے آپ کو اللہ سے نا امید ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اگر انسان زندگی بھر گناہ ہو جائے، اگر وہ اپنے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے معاف کروانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ 2 رکعت نماز اگر پڑھتا ہے اور اس میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ لائے اور اپنے رب سے اپنے سابقہ گناہوں پر معافی مانگے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی حقوق اللہ میں کیا جانے والے تمام غلطیوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کن کو؟ للذین آمنوا انظرونا، ان لوگوں کو جو لوگ ایمان والے ہیں، جو نیک نمازی رب کے فرما بردار متقی لوگ ہیں، قیامت کے دن منافق مرد اور عورتیں ان ایمان والوں کو کہیں گے انظرونا، تو ہمیں ذرا دیکھو، ہماری طرف رکو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور اور روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حدید کے اندر کہ ان کو کہا جائے گا لوٹ جاؤ تم پیچھے، فالتمسوا نورا، تم وہاں روشنی کو تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ یہ سب کچھ منافقین کے لیے کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن ان کی دل میں اللہ کی رضا اور اخلاص نہیں ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز جب بھی پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، کرتے تو تھوڑا سا نہ ہونے کے برابر۔ اور یہ منافقین کی علامتیں ہیں کہ وہ محنت تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کی محنت، اس کی کوشش جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ ان کی تمام کوششیں رائگاں چلی گئی کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا وہ عمل اس کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہے، تو یقیناً ان کے عمل کی حیثیت ختم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ جیسے چاہے نماز پڑھیں، صرف دل میں اللہ کا ڈر ہو اللہ ہمیں بخش دے گا، ایسا نہیں ہے۔ نماز وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا حقوق اللہ میں، حقوق العباد، بندے کے جو انسان پر حق ہے، اس پہ جو سوال سب سے پہلے ہوگا وہ خون کا ہوگا۔ اب نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا حشر کے میدان میں۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے چاہے پڑھیں ہم؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اسی طرح نماز پڑھو۔ اب اللہ کے رسول کی پیروی کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں تو ہم نبی کی بھی مانیں۔ جب ہم اللہ کے رسول کی مانیں گے تو یقیناً اس میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا کے لوگوں کو کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو تم سے اللہ محبت کرے، فاتبعونی، تم محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، تو ہوگا گا کیا؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی۔
یہی اطاعت کا درجہ ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ ایک اللہ کے نبی سے محبت اتنی ہو کہ اپنی جان، بیوی، بچے، اولاد، سب چیزوں سے پہلے اللہ کے رسول کو مانا جائے۔ سوچنا چاہیے مجھے آپ کو کہ اللہ کے نبی نے جو دین دیا، کیا آیا میں اور اس پر قائم ہوں؟ کیا میں اپنے نبی کے دین کے طریقے پر ہوں؟ کیا میں اپنے نبی کی دعوت پر ہوں؟ کیا میرا اخلاق، میرا لباس، میرا حلیہ، میرا اوڑھنا بچھونا کیا اللہ کے نبی کے مطابق؟ یہ مجھے آپ کو میرے بھائیو دوستو سوچنا چاہیے۔ کب تک؟ جب تک میں آپ زندہ ہیں، کیونکہ دنیا سے میں نے، آپ نے، سب نے جانا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، فنا دنیا کی ہر چیز میں ہونا ہے، ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات میں باقی رہنا ہے جو جلالیت اور عزت اور اکرام والا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے۔ دن پیر کا تھا، پیر کے دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ علیہ بخاری کی حدیث ہے، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے فیہ ولدت وفیہ احیا، اسی پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی پیر کے دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ محبت رسول ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے، نبی سے محبت ہے تو ہم پیر کو روزہ رکھیں۔ جس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے دیکھا گوشت اور لوکی ہے، اللہ کے رسول اس گوشت کو چھوڑ کر اس کے درمیان سے ڈھونڈ کر لوکی کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ اللہ کی قسم وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اس دن کے بعد سے آج تک مجھے لوکی سے زیادہ محبوب چیز، پسندیدہ سبزی کوئی سالن لگا ہی نہیں۔ یہ محبت ہے کہ اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو اس کے آگے میں نے اپنی سوچ، اپنی بات، اپنی عقل، اپنی دماغ کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے اباؤ، دیکھیں محمد رسول اللہ نے دین کی دعوت دی تو صحابہ نے جو نبی کا دامن تھاما، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو ٹھکرا دیا اللہ کے نبی کے آگے۔ سوچیں کیا میں اور آپ اللہ کے نبی کے آگے اپنی باپ داداؤں کی دین، اپنے خاندانی چلتی ہوئی رسم و رواج کو چھوڑ سکتے ہیں؟ سوچنا چاہیے مجھے آپ کو۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو یقیناً ایسے بندے پھر اللہ کے لیے محبت کرے گا۔ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر وہ اللہ کے لیے محبت کرے گا، اور پھر اس کے لیے فضیلت بھی ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے 7 آدمیوں کو اللہ اپنا عرش کا سایہ دے گا، جس دن رب کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ بندہ ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ اگر میں اللہ کے رسول سے محبت سچی کروں گا تو میں ہر ایک سے بھی سچی محبت کروں گا، میں ہر ایک کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیا لوں گا۔ اب میں پورے سال نبی کو بھلا دوں اور صرف ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میں اپنے گھروں کو روشن کر دوں، اب روڈوں پر نکل آؤں، نئے کپڑے پہن لوں، اس کو میں عید، بڑی عید کہوں، اور میرے رسول نے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے بڑی عید تو وہ دن کو کہا ہے جو آج کا دن ہے، جو جمعے کا دن ہے، یہ بڑی دن ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ان یوم الجمعہ سید الایام، جمعے کا دن سردار ہے دنوں کا، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہ صحیح حدیث سے فرمایا اس جمعے کا مقام اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس جمعے کا دن اس کا مقام یہ ہے کہ جمعے کے دن، صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، نبی نے منع فرمایا ہے۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا نبی نے۔ آپ کوئی بولے نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا اور میں رکھوں تو وہ غلط ہے۔ جمعے کے دن نماز 2 رکعت ہے، اب میں جمعے کے دن 2 رکعت کو 4 ظہر کی پڑھوں یہاں پر جماعت سے، میری سوچ آپ کی سوچ دین نہیں ہے۔ طریقہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کے رسول کے
طریقے پر چلیں گے میرے بھائیو دوستو، تو یقیناً ایک چھوٹی سی نیکی بھی میرے اور آپ کے لیے ایک پہاڑ کا مانند بن جائے گی۔ جس طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور دیتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا آپ علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین اس کا وزن بہت پہاڑ کے برابر بناتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے وزن کم ہوگا، اعمال بہت زیادہ ہوں گے۔ فرمایا تہامہ پہاڑ سے بھی بڑی بڑی نیکیاں لوگ لائیں گے اور پہاڑوں کے انبار ہوں گے، لیکن ان کے نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اخلاص نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یقیناً وہ بھی ایک پہاڑ ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں صرف اسی دن روزہ رکھنا، 12 تاریخ کو صرف نئے کپڑے پہننا، اس دن عام تعطیل ہو جانا، یہ اللہ کے رسول کا دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو یقیناً میرے بھائیوں دوستو، میں نے آپ نے اللہ کے رسول سے کیا محبت کی ہے جو صحابہ نے کی ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے قربان کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب کیے ہیں اور وہ محبت ہم سے زیادہ کرتے تھے، اور یہ دین ہوتا، اگر 12 تاریخ کو روڈوں پر نکلنا تو صحابہ کرام یقیناً اپنے گھروں پہ کھانے کو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دیے چلاتے، روشنیاں کرتے، جھنڈے نہیں ہوتے کپڑے پھاڑ کے جھنڈے لگاتے۔ اگر یہ دین ہوتا تو میرے بھائیو دوستو، یہ نبی کریم نے فرمایا نا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ انسان اگر کوئی بھی دنیا میں کوئی کام ایسا کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو فرمایا اس کام کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر میں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور وہ نبی نے نہیں کی تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے اور بھی بے شمار مثالیں اس بات کی، دیکھیں اسی معاشرے کا میں آپ حصہ ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے مسجدوں میں جو صلاۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، آج سے 15-20 سال پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ سوچیں، اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا، اب ہم نے آج شروع کر دیا ہے، کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، ہر ایک اٹھا اپنی مرضی کے مطابق دین بنانے لگ جائے، ایسا نہیں۔ میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن امیر غریب، کالے گورے، چھوٹے بڑے، ہر ایک کے لیے، اور ایسی کتاب ہے کہ دیکھو 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ آج جہاز کا دور ہے، لوگ جہازوں میں اڑتے ہیں، لیکن آج بھی اس کتاب کی اہمیت کم نہیں ہے۔ آج بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو چاند تک پہنچ چکے ہیں، لیکن میرے بھائیو دوستو، کسی میں جرت نہیں ہے کوئی آئے اور بولے کہ یار یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہے، یا کراچی پاکستان کا قرآن الگ ہے، جاؤ افغانستان وہاں الگ قرآن نظر آئے گا۔ نہیں، دنیا کے آپ ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے میں چلے جائیں، اس قرآن کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے کیسے لی ہے کہ دیکھیں، اس وقت نہ کمپیوٹر کا دور تھا، نہ کتابوں کا دور تھا، لوگوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا اور وہ چلتا آیا، اور دیکھیں آج تک۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں میرے بھائیو دوستوں، اور اللہ کی رضا کے لیے، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور اگر میں اللہ کے لیے کام کروں لیکن اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ربیع الاول آپ کے سامنے اسی معاشرے کا حصہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن سوچیں ہم سب نے اپنی اپنی مرضی کے رب بنائے ہوئے، ہم نے اپنی سوچ کے مطابق سمجھا ہوا ہے اپنے رب کو، اور ہم وہی سمجھتے ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہم اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم دوسرے کو صحیح دین سمجھانا نہیں چاہتے۔ آج معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ سب صحیح ہے، جو ہے جس راستے پر وہ ٹھیک ہے، اور اس کو اسی راستے پر رہنا چاہیے، اور مجھے بھی اپنے راستے پہ رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ایمان چاہتے ہو، تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ابی و امی و ولدی و والدی والناس اجمعین۔
تم میں سے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ امیر ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خوبصورت ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک، دیکھیں ایک حبشی کالا تھا، گھنگریلو بال تھے، بلال نام ہے اس کا، آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، کالا سا تھا، نبی نے اس کو اپنا مؤذن بنا دیا تھا، اور ایک تھا امیر، نبی کی نسل سے تھا، خاندان کا تھا، قریش، ابو جہل نام تھا، چچا تھا، گورا تھا، خوبصورت تھا، مالدار تھا، دیکھیے آج اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ کے نبی کا اگر کوئی دامن تھامتا ہے تو اللہ اس کی بقا، اس کی عزت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، بس خلاصہ کلام یہی ہے کہ محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کی ماننی چاہیے۔ ہم اگر اللہ کے نبی سے کو مانیں اور نبی کی نہ مانیں، ہم اللہ سے کے نبی اور اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر نماز نہ پڑھیں، تو پھر یہ محبت کیسی ہے؟ یہ مجھے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور صرف ربیع الاول کا ایک دن نہیں ہے نبی سے محبت کے اظہار کا، ہر پیر کو روزہ جو رکھتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن ایسا نہ ہو اس نفل کے چکر میں فرض رہ جاؤ۔ سب سے پہلا کام تو یہ نا 5 نمازیں اور 1 رمضان کے روزے، جب یہ پڑھنے لگ جاؤ گے، متقی ہو گئے، تو پھر پیر کے بھی روزے رکھو۔ اور تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر میں اور آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً اگر وہ ایک کھجور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا وزن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی کر دیتے ہیں، صحیح حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی روشنی کے مطابق نماز نہیں ہے میری، تو یقیناً چاہے میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں، میری نماز قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ بس یہ ایک نبی کا فرمان سنا کر اپنے موضوع ختم کرتا ہوں۔ یہ کئی بار سنا چکا ہوں، بخاری کی صحیح حدیث ہے، ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول اپنے ایک صحابی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس نے نبی کو سلام کہا، وضو کیا، نماز پڑھی، جانے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے اور صحیح ترین حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لوٹ، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے دوسری بار، اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے نماز لوٹ، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ۔ وہ پھر تیسری بار نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہی فرماتے ہیں۔ تو اس صحابی کا ادب دیکھیں، اس نے نبی سے کیا ادب سے بات کی ہے، اور آج ہم اپنے علماء سے کس ادب سے بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے نماز سکھائیں، مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تو نماز پڑھ، یہ حدیث امام بخاری لاتے ہیں، اس حدیث کا مضمون لکھتے ہیں کیا چیز؟ نماز میں اطمینان اور سکون کی اہمیت۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے جب نماز پڑھ اطمینان سکون سے کھڑا ہو کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ پر لوٹ آئے، جب تو رکوع کرے تو اتنا اطمینان سکون سے، یہ نبی کے لفظ ہے کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ پر لوٹ آئے، جب تو رکوع سے سر اٹھائے تو اطمینان سکون سے کھڑا ہو کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ پر لوٹ آئے، پھر تو سجدہ کر، اطمینان سکون سے کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ پر لوٹ آئے، پھر تو سجدے سے سر اٹھائے۔ نبی کریم نے اس کو فرمایا۔ سوچیں اگر ایک بندہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ عمل کرتا ہے لیکن وہ جلدی سے نماز پڑھتا ہے، نبی فرماتے ہیں تیری نماز نہیں ہے۔ اب اگر میرے نبی نے ہاتھ نیچے باندھا ہے اور میں اوپر باندھوں تو میری نماز کیسے ہوگی؟ میرے نبی نے اگر ہاتھ اوپر باندھا اور میں نیچے باندھوں کیسے ہوگی؟ اگر میرے نبی نے نماز میں ہاتھ چھوڑا ہے اور میں باندھتا ہوں تو کیسے ہوگی؟ آیا سب طریقے سے ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں جو کہتے ہیں جیسے چاہے نماز پڑھو، بس نماز پڑھو۔ تو بھائی مجھے اندازہ ہے، ہو رہا ہے کہ یقیناً آج 3 طریقے سے نماز کو ایک مشہور ہے، 4 5 6 میں سے آپ ایک عام جو ہے کہ بھائی سینے پہ ہاتھ اور ناف پر ہاتھ اور ایک چھوڑ کے ہاتھ، آپ کو پتہ ہوگا معاشرے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت جلد ایسی بھی معاشرے میں لوگ ہوں گے جو پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھ لیں
کہ 20 سال ابھی کی آپ کی میری آنکھوں دیکھی کہانی ہے کہ 20 سال پہلے مسجدوں میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا تھا. کس نے پڑھا ہے؟ یہ ابھی شروع ہوا ہے. ابھی اس دور میں لوگ دین کے اندر، اور یہ دلیلیں سب کے پاس ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے نہیں ہے. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ دیکھو ہم بول رہے ہیں، تمہارا رب روک کے دکھائے. یہی دعوے کیے تھے نبیوں سے مشرکین مکہ نے. آج کے لوگوں کی دلیل دیکھو، یہ پنکھا، یہ ٹائلیں، یہ بلڈنگ، جیسے یہ ایجاد کر سکتے ہو ایسے دین میں بھی ایجاد ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، دین بس وہ ہے جو اللہ کے نبی کے دور کا تھا، اور کوئی چیز دین نہیں ہے. طریقہ وہی کامیاب ہے جو نبی کے دور کا تھا. اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ نے جو عمل کیا، مجھے آپ کو وہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے دور میں عمل نہیں ہے، ہمیں اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جو چیز واضح ہے اس پہ آگے بڑھنا چاہیے. جس چیز میں آپ کو شبہ آ جائے. ایک چیز اور آپ کو آخری بتاؤں، ایمان کا تقاضا نبی نے جو فرمایا، بڑی قیمتی بات کی کہ تم اگر سمجھتا، ترازو بتایا اللہ کے رسول نے گناہ اور نیکی کو اوپر رکھنے کا ایک عام ترازو نبی کریم نے فرمایا اگر تم گناہ اور نیکی میں فرق چاہتے ہو دیکھنا، تو اس کی پہچان کرنا چاہتے ہو، تو ایک آسان مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ہے. کیا مثال ہے؟ فرمایا گناہ وہ ہے جو تم کرو اور چھپاؤ. جو تم کرو اور لوگوں سے چھپاؤ تو سمجھو وہ گناہ ہے، یا کرو اور تمہارا دل کھٹکے تو گناہ ہے. اور نیکی کیا ہے؟ جو کرو اور لوگوں کو دکھاؤ، تمہیں برا نہ لگے تو سمجھو وہ نیکی ہے. یا کرو اور تمہارا دل مطمئن ہو تو وہ نیکی ہے. اور جو متشابہات پڑے ہوں، جس میں شبہ ہو، جو شک والی چیز ہے، جس میں دونوں طرف کی صحیح ہو سکتے ہیں، تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، نیکی ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو جو کہا عمل والا بنا دے. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.